السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین کرام اور ہمارے معزز مسلمان بھائیوں، آپ کی خدمت میں یوم عاشوراء یعنی تنہا 10 محرم کے روزے کے بارے میں کچھ ارشادات پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا يوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا دن ہے کہ یہود اور نصارہ اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں، اور روزہ رکھ کر ہم اس دن کی تعظیم کرنے میں یہود اور نصارہ کی موافقت کرنے لگتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا، اگر ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے تو یقیناً یہود اور نصارہ کے ساتھ مشابہت آ جائے گی، جبکہ ہمارا اور ان کے دین میں بڑا فرق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئندہ سال 9 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز روزہ رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آئندہ سال محرم سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو محترم بھائیو، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کی عرض سے تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنے کا ارادہ ترک فرمایا، اور آئندہ سال 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا، اور اگر 10ویں محرم کے ساتھ 9 محرم یعنی 9 تاریخ کے بجائے 11ویں تاریخ کا روزہ ملایا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اس کی تائید اور وضاحت خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عاشوراء کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔ تو محترم بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے میں غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے، نیک عمل میں روزہ میں یہود اور نصارہ سے مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس کو ناپسند کیا ہے۔ تو اس سے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے، اور ہم اپنی عام زندگی میں غیروں کی مشابہت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، ہمیں چاہیے کہ غیروں کے ساتھ مشابہت کسی لحاظ میں، چاہے عبادت میں ہو یا چاہے اور زندگی کے رہن سہن، تو عام زندگی کے جتنے پہلو ہیں ان سب میں یہود اور نصارہ کی مشابہت سے پرہیز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔